मगर उसने सिर हिलाया। बेटा, जो भी अल्लाह ने ठहरा दिया वो अच्छा है, मगर दिल का टूटना दिख देता है। हैदर ने अपनी मुट्ठी पर हाथ मारा। वो जानता था कि उसका अंधेरे में चेहरा उसके लिए सजा बन गया था, मगर उसके अंदर एक संजीदा सच्चाई भी थी। वो कभी किसी का बोझ नहीं बनेगा। अगले दिन कश्फ ने अपना छोटा बैग उठाया और शहर की एक किराए की छोटी सी कमरे में मुंतकिल हो गई। वहां का माहौल मुख्तलिफ था, शोर, लोग और खुद कश्फ की नई दुनिया। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर उसने खुद को तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ हैदर ने खुद को काम में डुबो दिया। वो अपनी माँ के साथ बाजार गया, दुकानों में बैठा और हर चीज को एक नया रंग देने की कोशिश करता रहा। माँ कुछ कह कहते कुछ चुप रह जाते, मगर हैदर का चेहरा सियाह शीशे के पीछे एक ऐसी कहानी सुनाता जो लफ्जों में बंद न हो सकी। कुछ हफ्तों के बाद कशिफ की जिंदगी में होर का तारुफ एक तरह का इंकलाब ला गया। वह होर को पहले ही जानती थी, मगर अब होर उसकी सबसे करीब दोस्त बन गई। वह हंसती, चलाती और मुश्किल वक्त में कशिफ का हाथ थाम लेती। चंद दिनों के बाद कशिफ को एक छोटी जॉब मिली। स्कूल के करीब एक छोटी दुकान में पार्सल भेजने का काम था। वो मेहनत से पैसे कमा रही थी, अपने खर्च खुद उठाती और हर रात को एक नई उम्मीद के साथ सोती। एक दिन जब वो काम से लौट रही थी तो रास्ते में मोबाइल की आवाज़ आई। नंबर गैर मारूफ था, मगर उसने उठाया। हेलो। आवाज़ नरम थी, मगर कहने में संजीदगी थी। कशफ, ये मैं हैदर बोल रहा हूँ। कशफ का दिल धड़क उठा। उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सुना। हैदर ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ देता रहा, मैं जानता हूँ, मगर चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारा फैसला इज्जत से लेता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने मेहनत शुरू कर दी है। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी कामयाबी के लिए। कशफ ने खामोशी से कहा, हैदर साहब, आपने जो फैसला किया वो आपका हक था, और मैंने जो किया वो मेरा हक था। दुआ कर लेना ही काफ़ी है। फ़ोन बंद हुआ और कश्फ ने अपने अंदर एक इत्मीनान महसूस किया। वह अब किसी की करुपा या तुरुस की मोहताज नहीं थी। उसकी मेहनत उसका साथ दे रही थी। फिर एक शाम वो दुकान बंद करके घर लौट रही थी कि सामने से अजलत में दो जवान लड़के गुजर रहे थे। एक ने नज़र उठाई और कहा, अरे वह कश्फ वाली, नई जगह आएंगे। दूसरे ने थोड़ी सी बदतमीजी की, मगर होर ने फौरन दौड़कर उनके बीच में खड़ी होकर कहा, जो कह रहे हो अपना मना बंद करो, मेरी दोस्त है, उसे छेड़ोगे तो तुम्हें गुजरने नहीं दूंगी। यही होर थी, सीधी, बेबाक और हर मुश्किल में कश्फ की ढाल। कश्फ ने जब होर को शुक्रिया कहा तो होर ने हंसते हुए कहा, दोस्तों का ये फर्ज होता है, तुम तो मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वक्त गुजरा, कश्फ के पैसे बढ़ने लगे। उसने अपना एक छोटा सा कमरा बेहतर किया, अपनी जिंदगी में तरतीब लाई, मगर दिल के अंदर वह दिन बार बार आते जब घर की रोना धोना, चोचा की नाराजगी और वो कागजें उसके कानों में गूंजती थीं। हैदर ने भी अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश जारी रखी। खामोशी, दिल का टूटना, दुख, नई दुनिया, शहर, सख्त रास्ता। हैदर, काम, नई दुनिया। और इनकलाब, दोस्ती, काम, मेहनत, नई उम्मीद। फैसला, दा, कामयाबी। दोस्त, हामिद, बदतमीजी। छोटा कमरा, जिंदगी, तरतीब। जिंदगी संभालने, कोशिश। उसने किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना शुरू किया। रोशनी के बगैर भी इंसान अपने अंदर की रोशनी पा सकता है। वो रोजाना 8 बजे वॉक के लिए जाता, सीख रहा था कि किस तरह समाजी बातों में खुलकर हिस्सा ले। एक रोज वह गली में चलते हुए एक बूढ़े से टकरा गया। बूढ़ा कहने लगा, बेटा, तुम रोजाना बाहर आते हो? हैदर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, बाहर निकलना अच्छा लगता है। दिन भी गुजर जाता है और सोचें भी साफ हो जाती हैं। बूढ़े ने कहा, तुम कुछ ठीक कर रहे हो। इंसान जो खुद पे काबू पाले वह जिंदगी में कामयाब हो जाता है। ये गुफ्तगू हैदर को अंदर से छू गई। उसने महसूस किया कि अंधेरे में भी जिंदगी के मानी हैं। कुछ माह बाद कशफ ने एक मकामी फिल्म बनाने वाले के हाथों काम शुरू किया। इस काम में उसे मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिला। उसने खुद को कहानियों और सेनों के पीछे छिपाकर अपनी ताबीर तलाश की। और उसके साथ थी, वो दोनों मिलकर खड़ी होती थीं, और हर दिन के बाद कशफ की मुस्कान में एक उम्मीद की लकीरें नमूदार हुईं।
ایک دن کشف کے پاس ایک خط آیا۔ خط میں ارباز کی طرف سے ایک نوٹ تھا۔ انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا، مگر اس نوٹ میں لکھا تھا، کشف، تم نے جو راستہ چنا وہ تمہاری جرات ہے۔ اگر تم کو کبھی لوٹ آنا ہو تو دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کشفت کے ہاتھ کپ کپائے، مگر اس کے دل میں ملے جلے جذبات تھے۔ ایک طرف وہ گھر کی یاد تھی، دوسری طرف خود کی آزادی۔ آس وقت وہ خود سے ایک فیصلہ میں کھڑی تھی، واپس جانا یا آگے بڑھنا؟ مگر اس سوال کا جواب وہ خود جانتی تھی۔ وہ اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھنا چاہتی تھی۔ حیدر ایک شام کشف کے پاس آیا، بالکل خاموش، سیاہ شیشے کے پیچھے آنکھیں نم تھیں، مگر الفاظ کم بول رہے تھے۔ اس نے کہا، کشف، میری آنکھیں چھین لی گئیں، مگر میں نے تمہاری عزت چھینا نہیں۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی۔ مجھے معاف کرو۔ کشف نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر کچھ نرم ہوا، مگر اس نے کہا، حیدر، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ میں نے بھلا دیا، بلکہ اس لیے کہ مجھے خود کو آزاد کرنے کی ضرورت تھی۔ تم اپنی زندگی جیو، میں اپنی زندگی جاؤں گی۔ وہ دن، وہ لمحہ، دونوں کے لیے نیا آغاز تھا۔ ہر ایک نے اپنی راہ چنی، مگر ایک دوسرے کے لیے نرمی دل میں رکھی۔ یہ پہلا حصہ کا اختتام ہے۔ کہانی میں ابھی بہت کچھ بقیہ ہے۔ گزرتے ہوئے درد کا علاج، نئے رشتوں کی آزمائش، حور اور کشف کی دوستی کی آزمائش، اور آخرکار وہ لمحہ جب زندگی دونوں کو نیا سبق سکھائے گی۔ میں اب اسی طرز، بغیر خالی لائن کے، اگلا حصہ لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ کشف، نوکری، کہانیاں، خط، جرات، آزادی، معافی، عزت، اعتماد، نیا آغاز، دوستی، سبق۔ دن گزرتے گئے۔ کشف کی زندگی میں اب ایک معمول بن گیا تھا۔ صبح دکان، دوپہر دفتر، اور شام کو حور کے ساتھ گپ شپ۔ حور ہمیشہ کی طرح شوخ، نڈر اور حقیقت پسند لڑکی تھی، مگر دل میں ایک چھپا ہوا درد بھی رکھتی تھی، جس کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کرتی تھی۔ ایک شام جب دونوں چھت پر بیٹھی چائے پی رہی تھیں، تو حور نے دھیرے سے کہا، کشف، تم نے کبھی سوچا کہ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو آج تم کہاں ہوتے؟ کشف نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا چاند جیسے سوال کا جواب تھا۔ شاید وہی کہیں، مگر خوش نہ ہوتی، کیونکہ محبت ترس سے نہیں ہو سکتی۔ حور نے مسکرا کر کہا، تم مضبوط ہو، لیکن اندر سے تم اب بھی اس دن کو یاد کرتی ہو نا؟ کشف نے جواب نہیں دیا، بس چائے کا گھونٹ لیا اور خاموشی کو اپنی زبان بنا لیا۔ دوسری طرف حیدر اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اندھیرے میں زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے اسے اپنی طاقت بنا لیا۔ وہ اب نابینا بچوں کے اسکول میں بطور استاذ کام کرتا تھا، انہیں سکھاتا کہ روشنی دیکھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اس کے شاگرد اسے حیدر سر کہہ کر پکارتے، اور ہر کوئی اس کے اخلاق، صبر اور ہمت کی مثال دیتا۔ میز ماریا نجم بیٹے پر فخر محسوس کرتی تھیں، مگر کبھی کبھی رات کو چپکے سے روتی بھی تھیں۔ ایک رات حیدر نے ان کے قریب جا کر کہا، ماں، میں جانتا ہوں آپ کیا سوچتی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا، ماں کبھی خوش نہیں ہو سکتی جب اولاد ادھوری لگے۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، میں ادھورا نہیں ہوں ماں، صرف مختلف ہوں۔ آدھر کشف اور حور کے درمیان بھی حالات بدلنے لگے۔ کشف اب ایک مختصر ٹی وی پروڈکشن میں بطور اسسٹنٹ کام کر رہی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات ایک نئے شخص سلمان سے ہوئی، جو کہانی لکھنے والا تھا۔ اس کے انداز میں نرمی، باتوں میں گہرائی تھی۔ کشف نے شروع میں اسے زیادہ اہمیت نہ دی، مگر دنوں کے ساتھ سلمان کی گفتگو میں ایسا سکون محسوس ہوا جیسے زخموں پر مرہم۔ ایک دن شوٹنگ کے دوران جب لائٹ چلی گئی تو سلمان نے باتوں ہی باتوں میں کہا، روشنی چلی جائے تو منظر بدلتا نہیں، صرف دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ کشف کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ یہ جملہ کسی نابینا شخص کا لگتا ہے۔ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے، میں بھی کسی چیز کا اندھا ہوں۔ یہ الفاظ کشف کے دل میں کہیں اتر گئے۔ وہیں دوسری طرف حیدر کے اسکول میں ایک خیراتی فنکشن رکھا گیا، جہاں نابینا بچوں کی پرفارمنس تھی۔ حیدر وہاں اسٹیج پر آیا۔ اس نے کہا، میں نے بینائی کھوئی مگر امید نہیں۔
اگر کسی کے پاس روشنی ہو تو وہ اسے بانٹ لے، کیونکہ اندھیرے میں رہنے والے کبھی کبھی سب سے زیادہ چمکدار خواب دیکھتے ہیں۔ یہ تقریر لوگوں کے دل کو چھو گئی۔ اتفاق سے اسی فنکشن کی رپورٹنگ کے لیے کشف بھی وہاں موجود تھی۔ وہ کیمرہ تھامے کھڑی تھی، مگر جب آواز کانوں میں پڑی تو دل رقص آ گیا۔ اس نے کیمرہ نیچے کیا، نظر اسٹیج کی طرف گئی۔ وہ حیدر تھا، وہی حیدر جسے اس نے 2 ماہ پہلے ہمیشہ کے لیے الوداع کہا تھا، مگر آج وہ کچھ اور تھا۔ پروگرام ختم ہوا تو کشف باہر نکلی، دل میں عجیب سی کپ کپی تھی۔ ہور نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کشف نے دھیرے سے کہا۔ ہور، وہ حیدر تھا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ہور نے چونک کر کہا، تم ملنا چاہتی ہو؟ کشف نے سر جھکا لیا۔ نہیں، ابھی نہیں، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اگلے دن ہی سلمان نے بتایا کہ وہ فنکشن میں ایک نابینا استاد سے ملا ہے جو اسے بہت متاثر کر گیا۔ کیا نام بتایا تمہیں؟ کشف نے پوچھا۔ حیدر احمد بہت باوقار انسان ہے۔ یہ نام سنتے ہی کشف کے اندر جیسے لمحہ بھر کو سانس رک گیا۔ وہ جان گئی کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے اور تقدیر کیسے پلٹ کر سامنے آ جاتی ہے۔ چند ہفتوں بعد ایک فلاحی تقریب رکھی گئی جس میں کشف کی ٹیم فلم بنانے آئی۔ اتفاق سے اس تقریب کی میزبانی حیدر کر رہا تھا۔ وہ مائک پر بولا، زندگی ہمیں وہ سب کچھ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، مگر جو دیتی ہے وہ اکثر بہتر ہوتا ہے۔ کشف نے کیمرے کے پیچھے سے آنکھیں نم کر لیں۔ سلمان نے قریب آ کر کہا، کیا موجہ ہوا؟ کشف نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس ایک پرانی یاد تھی جو سامنے آ گئی۔ اور دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے تقدیر دونوں کو دوبارہ آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رات جب ختم ہوئی تو کشف خاموشی سے اس تقریب سے نکلی، لیکن باہر برآمدے میں حیدر کھڑا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ وہاں موجود تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کشف، تم ہو نا؟ کشف نے چند لمحے چپ رہ کر جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ حیدر نے کہا، تم نے سنا میری تقریر؟ کشف نے سر ہلایا، ہاں، اور تم بدل گئے ہو۔ حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ہاں، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ زندگی تبھی مکمل ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے آسانی بن جائیں۔ کشف نے کہا، شاید اسی لیے آج تم پہلے سے زیادہ روشن لگ رہے ہو، اگرچہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، اور تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ یہ ملاقات خاموش تھی، مگر لفظوں سے بھری، جیسے کسی نے بند دروازہ آہستہ سے کھولا ہو۔ ہور دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا، مگر دل میں سوال کہ کیا یہ کہانی یہاں ختم ہوگی یا کسی نئے موڑ پر جائے گی۔ آسی رات کشف گھر واپس گئی تو نیند نہیں آئی۔ سلمان کا خیال آیا، حیدر کی باتیں دماغ میں گونجتی رہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا انسان کو محبت کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے یا دل کی۔ دوسری طرف حیدر بھی چھت پر بیٹھا آسمان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر محسوس ضرور کر رہا تھا کہ کہیں کوئی دل اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک لہر تھی، مگر اس کے اندر بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ یہ کہانی اب ایک نئے موڑ پر تھی۔ حیدر، نبینا، استاد، طاقت۔ سلمان، کشف، روشنی، اندھیرا۔ حیدر، خیرات، تقریر، خواب۔ کشف، حیدر، ملاقات، تقدیر۔ زندگی، دوسروں کے لیے آسانی بنے مکمل۔ سلمان، حیدر، محبت، دل۔